نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 292 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ بہت سے مسلمان عیسائیوں کے تہوار کرسمس کے موقع پر میری کرسمس کہتے ہیں، تو بظاہر تو ان کا وہ عقیدہ نہیں ہوتا جو عیسائیوں کا ہے، لیکن باہمی رواداری کے طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے، تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہم نے جو معلومات حاصل کی اس سے یہ پتہ چلا کہ میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے آمد مسیح پر اظہار خوشی، یعنی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ اس دن ان کا یوم ولادت مناتے ہیں اور اسی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان ان کے عقیدے کی تعظیم کے طور پر اور ان کے نظریات کی تائید کے طور پر میری کرسمس جیسے الفاظ بولتا ہے تو یقیناً وہ غلط ہے اور درست نہیں ہے، لیکن اگر ان کی تائید اور تعظیم کیے بغیر ویسے ہی اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے ان کے شر سے بچنے کے لیے یا اور کسی مقصد سے، تو اس بنیاد پر کہنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ مسلمان دیگر لوگوں کے مذہبی معاملات میں اور ان کے شعائر میں تشبہ اختیار نہ کریں اور جہاں تک ہو سکے اس سے احتراز کرنے کی کوشش کریں۔ سوال کر رہے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ و رجب شہر اللہ، اس طرح کی کوئی روایت حدیث میں موجود ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی روایت موجود تو ہے، لیکن انتہائی ضعیف بلکہ منکر ہے، اس لیے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ، یعنی ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ جس میں صرف دینار و درہم یعنی روپے پیسے کے علاوہ کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ تو اس حدیث کی کیا حیثیت ہے اور اس کی شارحین نے کیا شرح فرمائی ہے، اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت مسند احمد وغیرہ میں ہے، لیکن سنداً ضعیف ہے، اور اس کی شرح فرماتے ہوئے شارحین نے وضاحت کی ہے کہ دراصل اس حدیث میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی نادانی اور دنیا داری کی وجہ سے ارباب فضل و کمال
اور اہل علم کی کما حق و عزت نہیں کریں گے، بلکہ صرف سرمایہ داروں کی عزت ہوگی۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں اگر آدمی حلال کمائی کا راستہ اختیار نہیں کرے گا تو مجبوراً اسے ناجائز راستہ اپنانا پڑے گا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی عزت بچانے کے لیے اور ظالموں کے شر سے اپنے کو بچانے کے لیے مال کی ضرورت پڑے گی، لہذا حلال راستہ اپنانا مال کو حاصل کرنے کے لیے یہ ناگزیر ہوگا۔ اور فی نفسی ہی شریعت میں کمانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کمانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ حسب ضرورت اپنے معاش کی فکر کرے۔ سوال کرتے ہیں کہ منتخب احادیث میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کو جس طرح آگے سے دکھائی دیتا تھا اسی طرح پیچھے سے بھی آپ دیکھ لیتے تھے۔ تو ایک بریلوی صاحب نے اس پر یہ بات بھی بڑھا کر کہی کہ حضور دیوار کے پیچھے بھی جو چیز ہوتی تھی وہ بھی آپ دیکھ لیا کرتے تھے، تو یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کا پیچھے کی طرف سے دیکھ لینا یہ تو صحیح روایات سے ثابت ہے، اور یہ معجزے کے طور پر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیچھے کی جانب بھی ایسی صلاحیت پیدا فرما دی تھی جیسے کہ آگے آنکھ میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آپ دیکھ لیتے ہوں، بلکہ جب اللہ چاہتا تھا تو یہ صلاحیت آپ کی ظاہر ہوتی تھی۔ لیکن دیوار کے پیچھے دیکھنے والی بات یہ ہماری نظر سے کہیں نہیں گزری۔ جن صاحب نے کہا ہے ان سے حوالہ پوچھنا چاہیے۔ سوال ہے کہ بچے کا ناظرہ مکمل کراتے وقت مجلس میں دعا کرانا، رشتہ داروں کی دعوت کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر قرآن پاک کی تعظیم مطلوب ہو اور ریاکاری نہ ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کسی اردو ترجمہ قرآن کی رہنمائی فرمائیں جس کی ضرورت پر PDF نکالی جا سکے۔ بہتر ہے کہ آپ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن یا ترجمہ شیخ الہند مع فوائد عثمانی یہ حاصل کر لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص کی پسلی ٹوٹ جانے کی وجہ سے سینے پر گرم پٹی باندھی اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق 15 دن تک نہ اسے کھول سکتے ہیں نہ دھو سکتے ہیں، تو اگر ایسے شخص پر غسل فرض ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں جہاں تک پانی بہا سکتا ہو پانی بہا لے، اور جہاں پانی نہ بہا سکتا ہو تو اس پر اوپر سے مسح کر لے، تو اس سے غسل ادا ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ نماز میں کسی تردد کی وجہ سے رو دے تو نماز ٹوٹنے کی کیا تفصیل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بالقصد روئے اور اس سے آواز نکل جائے حروف کے ساتھ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے کسی مصیبت کی وجہ سے روئے یا تکلیف کی وجہ سے روئے۔ لیکن اگر خشوع و خضوع اور جنت جہنم کا خیال آنے کی وجہ سے رقت طاری ہو جائے گی اور آواز نکل جائے گی تو اس سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ سوال ہے کہ نماز جنازہ میں رونے سے نماز کے فساد کا حکم ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں بھی یہی تفصیل ہے کہ اگر خوف آخرت کی وجہ سے رویا تو نماز فاسد نہ ہوگی،
اور اگر میت کی رات میں بلا آواز روئے تب بھی فاسد نہ ہوگی، لیکن اتنی آواز سے رویا کہ حروف بن گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ ظہر کی فرض نماز تنہا پڑھ رہا تھا، آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا بغیر سجدہ سہو کے نماز درست ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں آپ کو سورت نہیں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اگر پڑھ لی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوا، نماز درست ہو گئی۔ سوال کرتے ہیں میرے کارخانے میں لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں اور میں انہیں فی گھنٹے کے حساب سے پیسے دیتا ہوں اور نماز کے اوقات میں انہیں نماز کے لیے بھیجتا ہوں، تو کیا میں نماز کے اوقات کا پیسہ کاٹ سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ جب آپ کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ فی گھنٹے کے حساب سے پیسے دیے جائیں گے تو آپ اسی کو عنوان بنائیے، یہ مت کہیے کہ نماز کے اوقات میں سے کاٹا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہیے کہ ہمارے ہاں جتنی دیر کام کریں گے اسی حساب سے معاوضہ ملے گا، باقی نماز کے وقت نماز پڑھنا یہ خود ملازم کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نماز کے وقت آپ اپنا کارخانہ کچھ دیر کے لیے بند کر دیں، تو ایسی صورت میں کوئی اشکال بھی کسی کو نہیں ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک نفلی حج کا کئی لوگوں کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ واضح ہے کہ یہ حج بدل نہیں ہے۔ جواباً عرض ہے کہ نفلی حج کا ثواب متعدد لوگوں کو بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفلی حج خود کرنے والے کی طرف سے ہوتا ہے، پھر وہ چاہے تو کسی کو ثواب بھیج سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہوا تو مذکورہ آدمی ان کی طرف سے حج بدل کے لیے ایک ایسے صاحب کو بھیج رہے ہیں جو پہلے سے 3 حج کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں ایک آدمی کے حج کا خرچ 10,95,000 روپے آتا ہے۔ یہ پورے پیسے انہوں نے دے دیے، لیکن جو حج بدل کرنے والے صاحب ہیں وہ جس گروپ سے جاتے ہیں گروپ والے ان سے رہبری کی خدمت لیتے ہیں اور گروپ والے ان کا لحاظ کرتے ہوئے صرف 5 یا 6 لاکھ روپے ان سے لیں گے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جن حج بدل کرانے والے شخص نے ان کو 10,95,000 روپے دیے ہیں، تو اس میں سے 6 لاکھ تو وہ گروپ والوں کو دے دیں گے اور بقیہ رقم ان کے لیے خود استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ان صاحب کو چاہیے کہ حج بدل کے لیے بھیجنے والے کو پہلے ہی سے پوری تفصیل بتا دیں کہ اصل خرچ اتنا ہے اور میرے ساتھ اتنی رعایت ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان کے لیے زائد رقم اپنے استعمال میں لانا درست نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ حج بدل بھیجنے والے نے تمتع اور قران سب کی اجازت دے رکھی ہے، تو حج بدل کو جو شخص جا رہا ہے وہ تمتع اور قران کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ حج بدل میں حج افراد کیا جائے، لیکن اگر عامر اجازت دے دے تو تمتع اور قران بھی کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ ایک جوان شادی شدہ لڑکی کو اپنے سوتیلے ماموں یعنی ماں کے باپ کی دوسری شادی سے ہونے والے لڑکے اور جو وہ خود بھی جوان ہے لیکن عمر میں چھوٹا ہے، اس سے وہ لڑکی پردہ کرے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سوتیلے ماموں کے لڑکے سے پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے، اور پردے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بے تکلف نہ رہے، تنہائی نہ ہو، سفر میں نہ جائے اس کے ساتھ، اور فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرے کا بھی پردہ ہوگا۔ اگر وہ گھر میں بکثرت آتا جاتا ہے
تو چہرے کے پردے کی اتنی تاکید نہیں ہے، لیکن بے تکلفی اور دیگر اعضاء کو کھولنے سے بہرحال احتراز کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ 100 گز کا مکان ہے، باپ نے اپنے بیٹوں کو 3 بیٹے ہیں، ان کو بانٹنے کی وصیت کر دی ہے۔ زید کو 31، عمر کو 31 اور بقیہ خالد کو دے دیا۔ اب ان کی 4 بہنیں بھی ہیں، تو زید اور عمر اپنی بہنوں کو حصہ دینا چاہتے ہیں، تو کس طرح سے بہنوں کا حصہ نکالا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر 100 گز مکان کو 3 بھائیوں اور 4 بہنوں میں تقسیم کیا جائے تو ایسی شکل میں 20-20 گز ہر ایک بھائی کے حصے میں اور 10-10 گز ہر بہن کے حصے میں آتا ہے۔ اب جو 2 بھائی بہن کو دینا چاہتے ہیں تو ایک کے حصے میں 11 گز زائد آ گئے ہیں، یعنی ان کو 20 ملنا چاہیے، 31 مل رہے ہیں، تو ہر بھائی اس 11 کو 4 بہنوں کو بانٹ دے، تو اس طرح سے 22 گز اس میں سے دونوں بہنوں کو مل جائے گا، اور یہ انشاءاللہ عند اللہ ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔